اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن شعبان کا دن ہے، وہ دن جس کے بارے میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سی الجھنیں ہیں ذہنوں میں، بہت سے تصورات ہیں جو یقین کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا حقیقت ہے؟ کیا فسانہ ہے؟ اس کا فیصلہ ہم میں سے خود کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے یہ دین بھیجا ہے وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، جس نے دین سکھایا وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اپنی جانب سے جو کوئی اس پر اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار ہوگا۔ نصف شعبان کا یعنی شب برات کا تصور کیسا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھیں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں اور تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن، ما سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ یہ حدیث سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو ثعلبہ خشنی، سیدنا عبداللہ ابن عمرو، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عوف بن مالک اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ صحیحہ میں یہ حدیث 1144 نمبر پر ہے۔ حدیث کے الفاظ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ پہلی بات ثابت ہو گئی کہ رات خاص ہے، اپنی مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں اور بغض رکھنے والے کے لیے بخشش نہیں ہے۔ حدیث کے صریح الفاظ سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم شعبان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کون سی روایات ہیں جو مشہور ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر نصف شعبان کو ایک خاص انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ حد کیا ہے۔ ہم اس پر مزید بات چیت کرنے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے غور و فکر کریں گے۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے، کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی ہے؟ حد ہے؟ نظر کی ایک حد ہے نا، ایک خاص مقام تک دیکھ سکتی ہے۔ پھر جو دیکھنے کا آلہ ہے خود آنکھ، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے، حد ہے؟
क्या आंख पूरा वजूद बन जाती है या पूरा चेहरा? ऐसा कभी नहीं होता। हम बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते। हमारे कान फैलकर हमारा पूरा वजूद नहीं बन जाते। हमारी सारी जिंदगी समात नहीं बन जाती। जुबान अच्छे अमल करे या बुरे, जुबान के लिए एक हद मुकर्रर है, रहने की जगह खास है, वो उस दायरे से बाहर नहीं आ सकती। इंसान अपनी जिंदगी में जुबान का इस्तेमाल बुरा कर सकता है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा है। हर एक चीज के लिए अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर की है। हद का क्रॉस करना, इसको ज्यादती कहते हैं। हद क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। इसलिए जैसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखा, ऐसे ही हम आपके अमल को भी देखेंगे। शबन के बारे में हम कुछ खास अहादीस को भी जरूर देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस हदीस से निस शबान की रात की फजीलत साबित होती। शक व शुबे से बालातर है, क्योंकि हदीस सही है। इस रात को जो कुछ हमारे यहां किया जाता है, यह भी एक सच्ची बात है, हकीकत है। उसका इस हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात में क्या कुछ किया जाता है? खाने पकाए जाते हैं, बांटे जाते हैं, फिर इबादत होती हैं, नवाफिल और कुरान खानियां और इसी नौइयत के बहुत सारे काम। इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, आतिशबाजी, और इसके अलावा भी कोई काम होता है जी। जो बेटियां शादीशुदा होती हैं, उनको जैसे ईद पर तोहफे तोहफ भेजते हैं, इसी तरह से निस शबान के लिए, शब बारात के लिए भी बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ उनके यहां भिजवाया जाता है। जैसे ईद उल फितर मनाई जाती है, ईद उल अजहा मनाई जाती है, इसी तरह से हमारे यहां शब बारात भी बाकायदा तौर पर मनाई जाती है। आया इस मनाने का दीन से कोई ताल्लुक है? देखिए, इस रात की फजीलत से किसी को कोई इनकार नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन जानता था कि ये रात फजीलत वाली है? कौन आपसे बढ़कर बेहतर अमल कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में ऐसा अमल नहीं किया जैसे अमाल हमारे यहां किए जाते हैं। न इस रात के लिए आपकी बेटी के लिए कोई खास खाने गए, ना कोई लिबास गए, ना इसके लिए कोई आतिशबाजी की मुहिम हुई, ना इसके लिए बाकायदा कुरान खानी हुई, ना नवाफिल का एहतमाम, ना खाने बने, ना हलवा पूरी बनाई गई, ना ही इस नौयत के और खाने। फिर ये सब कुछ क्यों होता है और इबादत समझकर क्यों किया जाता है? उसकी रीजन है, हमारे यहां किसी काम को इबादत करार देने के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ देखना उमूमी तौर पर जरूरी ख्याल नहीं किया जाता। इसका फैसला कुछ लोग आपस में बैठकर कर लेते हैं, फिर अपनी बात को पुख्ता बनाने के लिए या तो रिवायात घड़ी जाती हैं या ऐसी रिवायात का सहारा लिया जाता है जो ज़ईफ हो। इस वजह से इसकी हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि मग़फ़िरत तो हर एक को अजीज है, हर एक मग़फ़िरत चाहता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया, न मुशरिक की मग़फ़िरत होगी न बुग़्ज़ रखने वाले की। इसलिए देखना क्या है? इसलिए देखना यह है कि कहीं हमारा कोई अमल शिरकिया तो नहीं है। दूसरे देखना यह है कहीं हमारे दिल में किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ तो नहीं है।
اگر کسی کے بارے میں ہاں وہ کوئی ملازم ہو، غلام ہو، ہاں وہ آپ اس پر کتنا ہی کنٹرول رکھتے ہو، جس کے بارے میں دل میں بغض ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جس دل کے اندر بغض ہے وہ بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اصل میں توجہ طلب یہ بات کرنے والا کام یہ ہے، شرک سے بچیں اور بغض سے بچیں۔ شرک کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے، بغض کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے۔ بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو دل میں اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں آتا، نہ وہ خیال جگہ پکڑ سکتا ہے، برا خیال دل میں آتا ہے اور وہ دل میں جم جاتا ہے۔ جب وہ دل میں جم جاتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر کی پیچھے سے جو سیٹنگز کر دی جاتی ہیں اسی کے مطابق اس میں کوئی پروگرامز چلائے جا سکتے ہیں۔ دل میں اگر بغض کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں یا اس کی بیسک پروگرامنگ ہی بغض کی بنیاد پر ہو تو سمجھ لیجئے بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ جس انسان سے بغض ہوتا ہے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اس کے بارے میں اچھا تذکرہ بھی کسی سے نہیں ہوتا، ہر ایک بات انسان نیگیٹولی لیتا ہے۔ تو دل کے اندر بغض پالنا یہ کوئی سادہ سا آسان سا معاملہ نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اور اس بغض کی وجہ سے ایک تو انسان کو محنت بہت کرنی پڑتی، ہر وقت آپ یوں سمجھ لیں جیسے انگارے دہکتے ہیں نا تو دہکانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے بغض کی آگ بھڑکانا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن شیاطین اس راستے پر انسان کو لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے بارے میں دل میں بغض تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان دو امور پر غور کرتے ہیں تو دیکھیے تیسری کوئی بات نہیں جو یہاں بتائی گئی ہو کہ فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں کرنے والے کام یہی ہیں کہ انسان اللہ کا حق پورا دے، یعنی توحید پرست ہو، شرک نہ کرے، اور بندوں کو ان کا حق پورا دے، ان سے بغض نہ رکھے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، کیونکہ حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ جہاں بھی کوئی دل کے اندر بغض پال لیتا ہے وہ بغض حسد تک جا پہنچتا ہے، حسد انتقام تک، اور انتقام کی وجہ سے کتنے ہی لوگ قاتل بن جاتے ہیں، قتل تک جا پہنچتی ہے بات۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے کیسے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا؟ بغض ہی تو پیدا ہوا تھا، پھر حسد ہو گیا، انتقام کا جذبہ پروان چڑھا اور قتل کر دیا۔ تو بغض رکھنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، دراصل یہ کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری، روحانی طور پر اتنا زیادہ اس کا اثر ہے انسان پر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغض کے لیے بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور بات، ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں خاص قسم کی عبادات کی جائیں اور اس میں خاص قسم کے پروگرام ترتیب دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں۔ یہاں تو جھانکنے کی بات ہے، ہر رات نازل ہونے کی بات ہے۔ ہر رات جب نازل ہوتے ہیں اس وقت سب لوگ کیوں سوتے رہتے ہیں؟ اسلام پابندی عائد نہیں کرتا اٹھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ پھر کتنے ہی لوگ سوئے رہ جاتے ہیں بخشش مانگنے کی بجائے۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا وہی وقت ہے۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس دن کی بات ہے تو ہر پیر، ہر سوموار اور جمعرات بھی پھر خاص دن ہے، پھر یہ مروجہ عبادات تو ان دنوں میں بھی ہونی چاہیے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے لوگ اس معاملے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہر دن کی عبادات مختلف کر دیں، اور اسی طرح سے ہر دن کے اذکار بھی مختلف کر دیے. کعبہ میں پہنچتے ہیں تو طواف کے ہر چکر کی دعا بھی مختلف کر دیتے ہیں. یہ شدت پسندی ہے. آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کرنا چاہیں گے تو یہ سنت سے انحراف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی عمل پسند ہے، اس کی محبت بھی تب ملتی ہے، مغفرت بھی تب ہوتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے.